نواز شریف، مریم نواز، یہ لوگ تقریباً مائنس ہو چکے ہیں سیاست سے. اس ملک کو چلنے دیں، اور پاکستان تحریک انصاف واحد وہ پڑھی لکھی جماعت ہے جو اس ملک کو چلا سکتی ہے، اور اس کے جو بیرون ملک اوورسیز ہے وہ یہ قرضہ ایسے منٹو سکنٹو میں فارغ کر سکتے ہیں. ایک طرف تو آج سائفر کے اندر بڑی خوشخبری ملی ہے اور رہائی ہے، پی ٹی آئی پوری جشن منا رہی ہے ہر طرف. ابھی آپ بھی مٹھائی لے کے آئے ہیں ہمارے پاس. السلام علیکم، میں ہوں عامر نواز. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے لیے بڑی خوشخبری. سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بری کر دیا ہے. اس تمام کیس کی جو تفصیلات ہیں اور جو تمام کیس کے اندر کارروائی ہوتی رہی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سردار سعیم صدرزئی صاحب، جو نہ صرف سائفر کیس کے اندر لمحہ بلمحہ ہمارے ساتھ ہائی کورٹ میں موجود ہوتے تھے، بلکہ جلسہ جلوس ریلی ہو کہیں بھی ہو، پاکستان تحریک انصاف کی ایکٹیویٹی ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں. تو اسی لیے آج ہم نے پروگرام میں ان کو دعوت دی ہے. سب سے پہلے ان کے ساتھ سائفر کے متعلق گفتگو کریں گے اور اس کے ساتھ جو دیگر معاملات ہیں ان پر گفتگو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا حال ہے سردار صاحب، ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ کا شکریہ کہ آج ایک بڑا اہم دن ہے جس پہ آپ نے ہمیں مدعو کیا ہے. جی کیا کہیں گے، سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا ہے. جو سائفر کے حوالے سے مختلف جماعتیں تھیں وہ بلیم کرتی تھی، تو آپ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے. میں اکثر آپ کو ہائی کورٹ کے باہر دیکھا، ہائی کورٹ کے کورٹ روم کے اندر سماعت سنتے ہوئے دیکھا ہے. اس کے علاوہ جلد سے جلوس میں ہر جگہ آپ کو دیکھا گیا ہے. لیکن کیا کہیں گے، سب سے پہلے کیسی فیلنگ ہے سائفر کیس کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے؟ شکریہ سر. اصل ہم تو یہاں ریگولر آتے رہے، اور خاص کر کے یہ جو 28 تاریخ کو انہوں نے جو چھٹی کی ہے اس کے بعد اور آج تک میں اور ہر کارکن ہماری جماعت اور 25 کروڑ عوام کو انہوں نے ایک ایسے سسٹم میں ڈال دیا تھا کہ ہر بندہ بڑا پریشان تھا. اور آج کا دن واقعی پاکستان تحریک انصاف اور جو ہماری جو جماعت ہے اس کے اوپر یہ ایک بڑا زبردست قسم کا یہ دن ہے، اور ہمارے لیے باعث خوشی ہے. اور میں خاص کر کے عدلیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسپیشلی جو سلمان صفدر صاحب ہیں جو اس کیس کو پرسیو کر رہے تھے، ان کا شکریہ. اور ہمارے جتنے بھی وکلاء ہیں، نعیم پنجوتا صاحب، اور خاص کر کے جو ہماری باجی علیمہ جو یہاں پر پراپر انہوں نے ڈیوٹی دی ہے. تو عدلیہ کے حوالے سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو اس کیس کو 8 ماہ ہو چکے ہیں، اور یہ کیس سپریم کورٹ سے بھی ہو کے آیا ہوا ہے، اور یہ ضمانتیبل تھا لیکن اس کی ضمانت نہیں دی گئی ہے خان صاحب کے ساتھ. اور ظلم کی انتہا کی گئی سائفر کیس میں. ایک تو پورے دنیا میں پاکستان کی جگ اسائی کی گئی ہے، اور ایک یعنی کہ ایک مذاق بن کے رہ گئے ہیں ہم لوگ. اور دوسری بات، 4 مہینے ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ یہ کیس چل رہا تھا ہائی کورٹ میں. آج اللہ اللہ کر کے کوئی جواز نہیں تھا. جس طریقے سے آج کے آرگومنٹ تھے اور جس طریقے سے وہاں سوال و جواب ہوا ہے، اور جو مخالف وکلاء تھے ان کے پاس کوئی طول دینے کی کوشش کی گئی، طول ان کے پاس کوئی مواد ہی نہیں تھا. یعنی کہ وہ ججز ان سے پوچھتے کچھ تو انہوں نے سوال کچھ دینا، جواب کچھ دینا تھا. اور اس لیے اس کیس میں کوئی بھی نکلنا، یہ کیس پہلے بھی مردہ ہو چکا تھا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ کم از کم آج ہم بری ہو چکے ہیں، اور اس کیس کی طرف سے اس کو بالکل واڑ کے رکھ دیا ہمارے وکلاء نے. اور بہت جلد ہمارے خان صاحب انشاءاللہ ہمارے نزدیک ہوں گے. اور اس کے بعد میں یہ مطالبہ کرتا ہوں، یہ جو گورنمنٹ ہے، یہ جو ڈاکو ہے، اور خاص کر کے آج آپا علیمہ نے ایک چیز کہی کہ یہ ایک سائفر جو بنانے والا ہے وہ ہے مچھل رانا ثناء اللہ، جو آج کل بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے. تو میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرے گا انشاءاللہ، تم بھی ایک اس رگڑے میں انشاءاللہ ضرور آئے گا جو تم نے ظلم کیا ہے. اور یہ سائفر بنا کر، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم خود مظلوم ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو یہ اس وقت یہ آج دیکھیں نا، ہم نے وہ کورٹ میں بالکل میڈیا کے سامنے علیمہ آپی نے بتایا، آخر ان کا بھی تو سورس ہے نا کہ یہ کیس اس نے بنایا تھا، بنا کے یہ آگے کمپنی کو دے دیتے ہیں، اور کمپنی بھی پریشان ہو جاتی ہے، نہ اس کو چلا سکتی ہے نہ معاملات کر سکتی ہے. لیکن پیچھے بینیفیشری تو یہی ہے نا، یہ نون لیگ ہے. یہ آپ بالکل ہم نہیں ان کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتے. تو اس نے اس جعلی کیس کو بنا کر پوری ملک قوم کا، اور یہ جو وقت ضائع کیا، جو خان صاحب کو انہوں نے جو جیل میں رکھا، اس کا حساب ہم لیں گے. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ کا کہ سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لے، اور اس کیس کو اس طریقے سے چلائے کہ جنہوں نے یہ کیس بنایا ان کو سامنے لے کے آئیں. اور اس کے بعد جو اس کو جو اس کے پروسیکیوٹر تھے، جو وکلاء تھے، ان کو سامنے لے کے، اور جو گواہان تھے جو گواہی دے رہے تھے ان کو سامنے لے کے آئیں، اور قوم کے سامنے یہ ثابت کریں جس طریقے سے آج یہ کیس جھوٹا ہوا، تاکہ آج کے بعد پاکستان کے اندر
تاریخ میں کوئی بندہ کسی کے اور پھر وزیر اعظم کو اس طریقے سے بلیک میل نہ کر سکے، اور اس سے انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جس نے فیصلہ سنایا ہے سائفر کے حوالے سے فیصلہ سنایا تھا، 30 جنوری کو یہ فیصلہ آیا تھا، ابو الاسناد محمد ذوالقرنین نے یہ فیصلہ سنایا تھا، ان کے متعلق کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا، وہ بھی اسی زمرے میں آ جاتے ہیں نا، جو انہوں نے اس ملک 25 کروڑ عوام کا جو ٹائم انہوں نے ویسٹ کروایا، اور انہوں نے جو یہ فیصلہ سنایا، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جو باقی جو اس کے گواہ ہیں بنانے والے، اور یہاں سے جو ایڈیشنل میرے خیال میں وہ عدالت ہے، وہ نیچے والی چھوٹی عدالت تھی، اس میں یہ کیس فائنل ہو کے اوپر آیا، ہائی کورٹ میں آیا، اور ان ججز کو بھی، ان کے لیے بھی جس طرح یہ ججز کی کونسل بنی ہوئی ہے، اس میں ان کے خلاف ریٹ دائر ہونی چاہیے، اور یہ ہمارے وکلاء کو کرنا چاہیے، کیونکہ عدلیہ کو جو معاملات ہے وہ وکلاء کو نوٹس لینا چاہیے، اور ان کو بالکل ان ججوں کو اس کونسل میں لے کے آئیں اور جواب دیں کہ کس طریقے سے انہوں نے خان صاحب کو سزا دی، اور وہ بھی دنیا کا امت مسلمہ کا لیڈر، 25 کروڑ عوام کا لیڈر، اور اس کو اس سائفر میں، اور پہلے یعنی سائفر کی یعنی شمار مسالے ایسی موجود ہیں کہ ISBR کی طرف سے جو ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ سائفر کچھ نہیں ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، آج وہ کاغذ کے ٹکڑے کا واقعہ عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا بھی نہیں ہے، یہ نہیں، ایک آواز تھی، اور صرف ایک خان صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنا انہوں نے کوشش کیا اس کو بدنام کرنے کی ہمارے مرشد کو، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، لیکن جو انہوں نے سزا کاٹی اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے۔ اس سے ہم انشاءاللہ اگر خدا نہ خواستہ ہم کارکن اگر یہاں کچھ نہ کر سکے، ہم قیامت کے روز وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ روز محشر والے دن ان کے گربانوں میں ہمارے ہاتھ ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے تپتی روڈوں پہ کوئی جگہ ہم نے چھوڑی نہیں ہے، اور ہمارا جو دماغ، اگر ہم پاگل نہیں ہوئے تو کوئی فرق نہیں رہ گیا، خاص کر کے یہ جو انہوں نے 28 تاریخ سے لے کے یہ جو 1 ہفتہ 2 ہفتے انہوں نے جس کو ڈیلے کیا ہے۔ اچھا، یہ چیف جسٹس عامر فاروق پر تو پاکستان تحریک انصاف نے ریٹن اور لیگل طریقے سے عدم اعتماد ظاہر کیا تھا، اس سے پہلے پریس کانفرنس کے دوران اور جلد سے جلوس کے اندر بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر بھی عدم اعتماد کیا جاتا رہا، لیکن آج انہی کی طرف سے فیصلہ آیا ہے، اور انہی کی طرف سے PTI کو اور عمران خان کو بڑا ریلیف ملا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے نا کہ ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں تھا نا، انہوں نے پہلے ضمانت ہائی کورٹ میں لگی ہے، نواز شریف ریجیکٹ کی ہے۔ نواز شریف تو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ان کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں وہ جینون ہیں۔ وہ نواز شریف کے بارے میں پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، لیکن وہ کہیں سے اب میرے خیال میں ان کو آج لندن سے آئے ہوئے بھی میرے خیال میں 1 سال تو نہیں لیکن کم ہو گئے، لیکن کہیں سے کسی اس سراخ میں نکل کر تھوڑی سی بات کر کے پھر اس سراخ میں گھس گیا وہ بندہ، تو اس کو تو چھوڑ دیں نا، وہ مائنس ہو چکا ہے اس وقت۔ نواز شریف، مریم نواز، یہ لوگ تقریباً مائنس ہو چکے ہیں سیاست سے۔ ابھی یہ تھوڑی سی میڈیا یا کسی کی پیچھے دم پہ پاؤں آتا ہے تو یہ تھوڑا سا بولتے ہیں، تو ادروائز یہ جو بہت جلد فارغ ہو جائیں گے۔ کیس اصل ان کے تھے، اصل جو ملک کا دیوالیہ کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے یہ لوگ تھے، لیکن انہوں نے ایک سسٹم کیا ہوا ہے کہ یہ بلیک میل شروع سے کرتے ہیں بندے کو۔ خان صاحب کہتے ہوتے تھے کہ یہ بڑے بلیک میلر ہیں، واقعہ ہے ہم بھی سوچ رہے تھے کہ خان صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ، اور وقت کے لحاظ سے ہمیں خان صاحب کی ہر وہ چیز جو بولی ہوئی وہ لوہے پہ لکیر تھی، پتھر پہ لکیر تھی۔ تو یہ بلیک میلر ہے، انہوں نے کسی نے وہ ویڈیو بنائی بھی ہے، کسی نے پیسہ دیا ہوا ہے، کہیں کسی نے کیا کیا ہوا ہے، اس طریقے سے یہ چلتے آ رہے ہیں۔ لیکن اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ ہمیں جو ہمارے اپنے ادارے ہیں ہمیں ان پہ یقین ہے، اور ہم دیکھو اداروں سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے کسی صورت میں۔ اگر اداروں میں کوئی اگر پرابلم ہے، کوئی معاملات ہے، تو وہ اپنے اس کو درست کریں۔ تو ادارے جو ہے وہ سٹیپ لیں ان ایسے کالی بیڑیوں سے بیڑے بھی نہیں، بیڑیے ہیں، ان بیڑیے سے بچیں اور اس ملک کو چلنے دیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف واحد وہ پڑھی لکھی جماعت ہے جو اس ملک کو چلا سکتی ہے، اور اس کے جو بیرون ملک اوورسیز ہے وہ یہ قرضہ ایسے منٹو سکنٹو میں فارغ کر سکتے ہیں، لیکن خان صاحب باہر آئیں گے تو یہ آپ دیکھیں یہ قرضہ IMF یہ سارا انشاءاللہ صاف ہو جائے گا۔ تو دوسری آپ میاں نواز شریف ان کو تو سسٹم میں نہ لائیں آپ، اور یہ آپ ضمانت کی بات کر رہے تھے، سوری، تو ضمانت یہاں ہائی کورٹ میں خان صاحب کی بنتی تھی، لیکن عامر فاروق صاحب نے نہیں دی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج انہوں نے ریلیف دیا، کہاں سے ریلیف دیا ہے؟ ان کے پاس کوئی ساتھ دوسرے ججز بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بینچ بیٹھا ہوا تھا، بینچ نے فیصلہ سنا تھا۔ مجھے بتائیں کہ کس سسٹم پہ وہ خان صاحب کی ضمانت ریجیکٹ کرتے؟ کوئی ان کے پاس اگر یقین کریں 100 میں سے 5% مواد آ جاتا، ان عدالتوں نے خان صاحب کو چھوڑنا نہیں تھا۔
5% का यानी 1% भी नहीं है। आमिर फारूक ने नहीं छोड़ना था, ये कह रहे किसी हैं। ने भी नहीं छोड़ना था, लेकिन खास करके अदलिया ने, हाई कोर्ट ने भी कुछ जजों ने स्टैंड लिया, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर 5% इनको मवाद मिल जाता ना खान साहब को, इन्होंने नहीं छोड़ना था। अच्छा, एक तरफ तो आज साइफर के अंदर बड़ी खुशखबरी मिली है और रिहाई है, पीटीआई पूरी जश्न मना रही है हर तरफ। अभी आप मिठाई लेके आए हैं हमारे पास, लेकिन दूसरी जानिब जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से एक गद्दारी का मुकदमा संगीन बनाया जा रहा है, उसके अंदर इमरान खान को डाला जा रहा है। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और इसके साथ रऊफ़ हसन है, उनको भी एफआईए ने कल तलब किया हुआ है और साथ में एफआईए तफ्तीश के लिए अडियाला जेल में इमरान खान के पास भी गए हैं। तो एक तरफ से रिलीफ मिल रहा है, दूसरी तरफ से पकड़ाई हो रही है, तो क्या इससे कोई क्या हिकमत अमली अपनाएंगे आप? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर हमारी क़यादत है, उसकी जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी स्लो है। यानी कि आप अदम एतमाद जाहिर कर रहे हैं? आदम एतमाद तो नहीं है, लेकिन स्लोली जा रहे हैं वो। आदम एतमाद नहीं है हमारे। मजबूरी हो सकती है? हाँ, वो कोई कहीं मजबूरी, कहीं वो हम मीर साहब ने भी कोई पता नहीं, उसने ट्वीट किया, पता नहीं सच था या झूठ था, लेकिन ये तो आपके लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। लेकिन ये देखें ना, स्लो है ना, बस हमें नजर आ रहा है, ये नहीं कि वो और तरीके से चल रहे हैं। कारकुन कह रहा है कि हमें फौरन इंसाफ चाहिए, हम बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं, हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इंसाफ चाहते हैं। अब जो बात आपने की है, ये नया जो केस बना रहे हैं, साइफर जब केस बना था ना, तो दुनिया कह रही थी कि बस यही बात, आज देख लिया उसका अंजाम। अब उसके बाद इन्होंने वो बनाया था कादर ट्रस्ट, वो कादर वाला, अभी मलक रियाज बेचारे को ये ढूंढते फिर रहे हैं जनाब, पागल मजनू की तरह, लेकिन उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम शुरू कर दिया है आगे से। तो बात ये है कि एफआईए या हमारे जो मुल्क के अदारे हैं, ये जितना अगर अपना मुंह और मज़ीद काला करना चाहते हैं तो हम इनको कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम बिल्कुल मुकाबले के लिए ज़हनी जिस्मानी हर लिहाज से तैयार हैं। हमें रोडों पे निकलना पड़े, और वकला तो हमारी कानूनी जंग लड़ रहे हैं, कारकुन रोडों के लिए तैयार है। तो इंशाअल्लाह इनको ऐसे ही मुँह की खानी पड़ेगी और कल ये लोग पछताएंगे। और मैं चाहता हूँ कि कल पछताने से ये आज ही एक ही दफ़ा सिलेंडर कर दें और ये सामने आ जाएं, यकीन करें कि हमारे अदारे अगर ज़मीन के अभी नीचे हैं, ये आसमानों की बुलंदियों पे चले जाएंगे अगर आज ही ये सिलेंडर कर देते हैं। अगर इमरान खान को रिहाई, हाँ बस सिर्फ इस तो जश्न जो हमारा उस दिन होगा, ये तो आज हमें थोड़ा सा ज़हनी जो हमारी टेंशन थी थोड़ी ख़त्म हुई है, मौशियत भी फिर ऊपर चली हाँ। जाएगी। तो बाकी आप कहें ना, जश्न कोई हमारी जमात नहीं बना रही है, ना बना रहे हैं। जश्न हमारा उसी दिन होगा जिस दिन खान हमारे में होगा, खान बाहर हो जी। अच्छा, इसके अलावा जो अभी इमरान खान को आज एक दो और छोटे छोटे मुकदमात में रिलीफ मिल रहे हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो असल में इनके पास चीज़ें नहीं है ना। इन्होंने अब देखें 8 महीने से ये इन्होंने सारे केस दबे हुए थे। अब जो अदलिया है, बाद जजिस ने क्या किया पिछले दिनों में, कहा कि भाई हमारे से ये ज़बरदस्ती फैसले सुना रहे हैं, जज भी सामने आ गए। अब मैं समझता हूँ कि वो जो केस बनाने वाले हैं उनको भी शर्म आ रही है, और पीछे तो हैंडलर अपना बेनिफिशरी तो यही है, नून लीग यही बना के उनको दे रही है, लेकिन आगे लेने वाले अभी मेरे ख्याल में तंग पड़ चुके हैं कि नहीं भैया मज़ीद हमसे ये बेइज्जती नहीं करवानी पड़ती है। तो बिल्कुल उनका राइट बना था। और अपना इन्होंने शाह महमूद कुरैशी को इन्होंने वो दूसरे 9 मई में इन्होंने वो उसमें केस में डाल दिया है, खान साहब को उसमें बरी कर दिया है। और खान साहब अभी एक केस इद्दत केस है, उसमें उनका मसला बना हुआ है, और वो भी उस दिन फैसला हो जाना चाहिए था, होना चाहिए था। लेकिन यकीन करें कि फिर वही बात आ जाती है कि हम अदलिया के लिए दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह, जिस तरह बाकी जजों को कोई हिम्मत हुई बोलने की, अल्लाह ताला इन सबको हिम्मत दे। और 25 करोड़ आवाम जो है, इसको ये जो एक अजाब में घुसी हुई है ये कौम, ये कौम जल्द अज जल्द बाहर निकले। अच्छा, इसके अलावा सलमान सफदर ने, सलमान अकरम राजा ने और जितने कानूनी माहिरीन हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जो केसेस हैं इमरान खान पे, साइफर है, इद्दत केस है, इसके अलावा जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ के जो मुकदमात हैं इमरान खान पे दर्ज हैं, उसके हवाले से वो कहते हैं कि जैसे ही ये हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या अदालतों के अंदर अगर सियासी नोयत इनके अंदर ना हो, तो कम अज़ कम सिर्फ 10 से 12 सेकंड के केस हैं और इनको फौरी तौर पे अदालत फारिग करके रद्दी की टोकरी में फेंक देगी। तो जो सियासी मामलात होते हैं, जो सियासी तरह के केसेस होते हैं, उनको हैंडल करने के लिए सियासी रहनुमा और सियासी वर्कर ही रोल अदा करते हैं। तो आप एक पीटीआई के रहनुमा के तौर पर, एक वर्कर के तौर पर आप हर जगह पे मौजूद होते हैं। अभी इमरान खान की जो रिहाई का मरला है वो बड़ी दूर है, तो उसके लिए आप क्या हिकमत अमली बना के बैठे हैं और क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर अल्लाह ताला हमारी जमात पे करम फरमाए, हमारे खान साहब पे, और हम लोगों पे रहम करें ये लोग, तो
ہم ایز اے سیاسی ورکر کوئی ایسا وہ کام آپ اپنے طور پہ کیا کر ہم سکتے کو ہیں؟ ایسا وہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کو ہماری طرف سے کو کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ، بلکہ انشاءاللہ اسی دن آپ دیکھیں گے جس دن خان صاحب رہا ہوں گے، اسی دن اکانومی کدھر جائے گی، اور ہمارا ورکر انشاءاللہ ان اداروں کی اس جتنا بھی ہمارا یہ آئین قانون ہے اس کی پاسداری کرے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں، میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ ڈریں اب اس وقت سے کہ عوام کارکن روڈوں پہ آ کے آپ سے انصاف لے، اب وہ وقت نہ آنے دیں۔ اگر وہ وقت آئے تو پھر یہ سارا صفایا ہوگا۔ تو اس لیے اگر یہ قانونی طریقے سے اگر ہمارے خان صاحب باہر آتے ہیں تو بالکل ہم موسٹ ویلکم، ہم ہر ادارے کے انشاءاللہ احترام کریں گے اور کرتے بھی ہیں اور کریں گے بھی۔ اچھا، اس کے علاوہ آج عدت کیس کے حوالے سے بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ہائی کورٹ نے وہ درخواست منظور کر لی ہے اور جو عدت کا کیس ہے وہ دوسرے جج کو منتقل کر دیا۔ ابھی عمران خان عدت کیس کے اندر قید اور بند کی صحبت میں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی 200 سے زائد مقدمات ہیں جس میں عمران خان کی کچھ میں گرفتاری ڈالی گئی ہے، کچھ میں ضمانتیں ہو چکی ہیں، لیکن اگر اس میں بھی ریلیف ملتا ہے تو ظاہری بات ہے اگر اسٹیبلشمنٹ یا حکومت نہیں چاہے گی تو وہ کسی اور مقدمے کے اندر گرفتار کر لے گی۔ تو اس سیاسی نوعیت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا وجہ ہے، کہاں پہ رکاوٹیں ہیں، کیوں پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے جو اس وقت گراؤنڈ پہ ہے وہ کیوں ایکٹیو نہیں ہو رہی ہے، اور جو کارکن ہیں وہ کیوں ایکٹیو نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ جو آپ دوسرا جو عدت کیس کے حوالے سے، یہ تو ہمارے وکلاء بہتر آپ کو وہ گائیڈ کر سکتے ہیں، یا کہ اس کا آگے کس طریقے سے اس کو پرسیو کریں گے، یا ہمارا وہ جو قانونی طریقہ کار ہے کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کم از کم عدت کیس میں ہائی کورٹ ضمانت تو دے سکتی ہے نا خان صاحب، اگر کیس دوبارہ سے اگر یہ چلانا چاہتے ہیں تو ہائی کورٹ کو چاہیے کہ ہمیں اس کی ضمانت دے۔ تو اس کے بعد اسی جج صاحب کو ہی سننا چاہیے تھا کیس، جنہوں نے کہا کہ بھئی میں فیصلہ نہیں سنا سکتا، ان کو یہ کیس اتنا ٹائم ویسٹ کر کے تو ابھی آ کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں سن سکتا، یہ زیادتی ہے۔ اور اس کا حساب لازمی بات ہے کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جو کسی کے ساتھ جان بوجھ کے ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ضرور اس کا حساب لیتا ہے، چاہے دنیا میں لے چاہے یا آخر میں۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے، یہ پہلے بھی آپ نے سوال کیا تھا کہ ہمارے جو باقی کیسز ہیں، اگر یہ سائفر کا کیس لے لیں، 4 مہینے ہائی کورٹ نے لگا لیے، یہ کیس میرے خیال میں 1 ہفتے کا بھی نہیں تھا، یہ 4 مہینے انہوں نے ڈیلے پریکٹس کر کے یہاں تک لے کے آئے۔ اسی طریقے سے جو باقی کیس آپ کہہ رہے ہیں، سب سے بڑا کیس یہ تھا مین، باقی کیسوں میں کسی میں جان ہی نہیں ہے، سیاسی ہی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے نا خان صاحب کو۔ اور کیا کیا خان صاحب نے؟ ایسا کون سا ایک گھڑی تھی وہ بھی اس بندے نے دے کر وہاں، وہ بار بار پورا ثبوت موجود ہے کہ سڑک بنائی ہے، اور اس کے بعد ایک ڈائری لے کے ہمارے مرشد یہاں سے نکل کے گئے ہیں، اور جو پورا ملک لوٹ کر دبئی میں، برطانیہ میں، ہر جگہ اپنی جائیدادیں بنا چکے ہیں، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کیس ہوا کی طرح جائیں گے، اور کارکن ہمارا بالکل ایکٹیو ہے، آپ یقین کریں، کوئی اس میں مایوسی نہیں ہے۔ لیڈرشپ اپنے ایک طریقہ کار کے مطابق، یعنی کہ سلو چلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا پتہ کیا ان کا وہ ذاتی کو معاملات ہوں گے، کس کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے چل رہے ہیں، لیکن ان کا اپنا ابھی طریقہ عمران کار ہے۔ خان نے بھی کال نہیں دی نا جیل سے، تو اور یعنی سب سے مین چیز جو ہے وہ ابھی خان صاحب اور مراد سے کی طرف سے بھی باتیں آ رہی ہیں، ابھی وہ بھی لیڈ کر سکتے ہیں ہمیں، شیر افضل صاحب بھی واپس آ رہے ہیں، اور تقریباً پارٹی ساری جو ہے وہ تیار ہے سوائے کچھ چند بندوں کے کہ ہم نیگوشیٹ کے ذریعے سے آگے جائیں۔ تو کوئی بندہ، ہر ورکر، عوام بالکل کال کے انتظار میں ہے، اور جس دن اگر خان صاحب نے کال کر دی ہے کوئی بندہ پیچھے نہیں جائے گا پھر۔ جی میرے ساتھ موجود تھے سردار زعیم صدوزئی، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، اور جو لمحہ بہ لمحہ نہ صرف کورٹ روم کے اندر موجود ہوتے تھے بلکہ جہاں بھی ریلی ہو، جلسہ جلوس ہو، کہیں بھی کوئی ایکٹیویٹی ہو، نہ صرف خود آتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ ایک بڑی ٹیم ہے جو کارکنوں کی لے کر ہر جگہ پہ پہنچتے ہیں۔ تو سائفر میں عمران خان، شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ابھی عمران خان کی رہائی متوقع نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کی رہائی میں ابھی اور بہت سی مشکلات ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی کا یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس کے بعد سائفر میں جو ریلیف ملا ہے اس کے بعد ان کی رہائی متوقع ہو جائے گی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے، اپنے میزبان عامر نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔